الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور معزز ساتھیوں اور عزیز نوجوانوں، میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے دو مطلب یا دو ترجمے لکھے ہیں۔ نمبر 1، زبان، کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ہر عضو آپ کا اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زبان، ناک، کان وہ تو اسلام کے دائرے میں، لیکن دل دماغ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج، آدھا دیگر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا، دین کے جتنے شعبے اس تمام شعبوں پر عمل کرو۔ پہلے بھی بتلایا تھا کہ اسلام کے 6 بڑے شعبے برانچ۔ نمبر 1، عقائد، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ۔ معاملات، خرید و فروخت، لین دین۔ معاشرت، رکھ رکھاؤ، رہن سہن، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فلا وغیرہ۔ نمبر 5، سیاست، یعنی حکومت نظام کا سسٹم کیسے چلانا، آیا جمہوریت ڈیموکریسی ہوگی یا آمریت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یہ دین کا یہ بھی حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین کو سیاسی نہیں بنانا ہے، سیاست کو دین بنانا ہے۔ اور 5، چھٹا اور آخری شعبہ ہے اخلاق، کیریکٹرز، مینرز، یعنی میرے اندر تواضع ہونی چاہیے، میرے اندر نرمی ہونی چاہیے، میرے اندر عفو و درگزر ہونا چاہیے۔ تو آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے ایک شعبے کو پکڑ کر مت بیٹھ جاؤ، بلکہ دین کے سارے شعبے پر عمل کرو۔ کھیڑوت ہے تو بھی، حاکم ہے تو بھی، مزدور ہے تو بھی، غلام ہے تو بھی، آقا ہے تو بھی، ہر ایک کو پورے دین پر عمل کرنا ہو۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، یا تو دین کے ایک شعبے کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں، دوسرے شعبے چھوڑ دیتے۔ مثلا عقیدے کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اعمال، نماز روزہ نہیں ہوگا جب بھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، نجات تو ہو ہی جائے گی، چاہے مار کھا کر اور پٹا کر جنت میں تو ضرور جائیں گے، اعمال نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ رمضان کے اندر روزے نہیں رکھتے، ایمان تو ہے جنت میں۔ واقعہ لکھا ہے، ایک جنازے کے اندر حسن بصری اور فرزدق شاعر موجود تھے۔ تو حسن بصری نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ تم نے اس مقام کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ منذ 60 سنہ، 60 سال سے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو حسن بصری نے فرمایا ہذہ العمود، یہ تو خیمے کی بیچ کا ستون ہے، این الاطناب، اور سائڈ کی جو لکڑیاں جس کے بغیر خیمہ اچھی طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کہاں گئی، پیلر کہاں گئے، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، زکوٰۃ کہاں ہے۔ ایک غلطی ہے۔
دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایک ہی شعبے کو پورا دین سمجھ لیتے ہیں. آج جینٹل مین لوگوں کی کمی نہیں، بعض لوگ دین کو سیاسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دین کا مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے. دین کو سیاسی نہیں بنانا ہے، سیاست کو دین بنانا ہے، یعنی حکومت ملے، کرسی ملے تو دین کو کیسے نافذ کرنا ہے. میری باتیں غالباً سمجھ میں آ رہی ہو. تو آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ پورا مکمل اسلام میں داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک کامل مکمل نظام زندگی گزارنے کا طریقہ اور لائف چینجر ہے، زندگی بدلنے والا طریقہ ہے. اس میں ہر چیز کی واضح تعلیمات موجود ہے. عقائد کی بھی تعلیمات ہیں، عبادات کی بھی تعلیمات ہیں، معاملات کی، معاشرت کی، ہر چیز. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان شادی بیاہ کریں ہندوؤں کے طریقے. میری بات جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. شادی بیاہ کریں غیروں کے طریقے پر، مرنے کے بعد کی رسمیں کریں اور ہندوستان اور ہمارے ملک میں جو برادران وطن ہیں ان کے طریقے پر. خوشی کا اور غمی کا دین سے کرنا. لین دین خرید و فروخت کریں وہ دنیا کے کلچر کے مطابق. اس وقت جو لیٹسٹ جو طریقہ چل رہا ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. قانون تو وہ فلاں امریکہ کا اور فلاں کا، اور سیاست تو وہ فلاں کی. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بازار سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر دفتر تک، ہر جگہ تمہیں اسلام پر ہی عمل کرنا ہوگا. اگر تمہیں حکومت کرنی ہے اسلام اس کا بھی طریقہ سکھلاتا ہے، تجارت کرنی ہے اس کے اصول بھی اسلام بتلاتا ہے. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ورنہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، آدھا دیکر آدھا بٹیر کیا تو کیا ہوگا؟ یہ شیطانی حرکت ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. کیا شیطان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شیطان اللہ کو سجدہ کرتا تھا کہ نہیں؟ اتنا سجدہ کیا. علماء نے لکھا ہے روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدے میں سر نہ مارا. علم بہت تھا، عبادت بہت کی تھی، لیکن فرق کیا؟ اس نے بھی تو بعض احکام میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو نہیں کیا. یہ آدھا دیگر آدھا بٹیر کرنا یہ شیطانی عمل ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دین عبادت دین سے حاصل کرتے ہیں اور شادی بیاہ کے طریقے وہ شیطان کے قدم پر چل رہے ہیں. انہ لکم عدو مبین. یہ جتنے شعبے میں نے بیان کیے ان میں سب سے زیادہ اہم شعبہ جو ہے وہ ہے عقائد کا. گزشتہ سال میں نے سورۃ النور کی اللہ کے فضل سے کچھ تفسیر کی تھی مکمل. اس سال ارادہ تھا سورہ احزاب جو احکام پر مشتمل ہے اس کی تفسیر کی جائے. اور یہ بھی ذہن میں بات آ رہی تھی کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ان سے جو ہدایات نکلتی وہ بیان کی. حضرت الاستاذ سے مشورہ کیا، استاد سے، اور استخارہ کیا تو حضرت نے بھی مشورہ دیا کہ اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت عقائد کی اصلاح کی، ایمان کی بچانے کی فکر. کسی زمانے میں تہجد کے فوت ہونے پر رویا جاتا تھا. آج تو ایمان کے لارے پڑے ہوئے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلائے جانے والے، داڑھی وضع پتہ، جبے قوبے میں، کرتے پائجامے میں، لیکن ان کا دین اور ایمان ختم. اس لیے آج یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی جائے. پھر عقائد اور ایمانیات کے بارے میں دو قسم کی چیزیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے عقیدہ کہتے کس کو؟ عقیدہ کس کو کہتے؟ علماء نے لکھا ہے انسان کا جو دل ہے نا یہ گزرگاہ ہے، رنوے. جیسے رنوے پر سے بہت ساری گاڑیاں گزرتی ہے، کوئی 120 کی سپیڈ پر، کوئی 100 کی سپیڈ پر. دل جو ہے نا دل، اس کے اندر بھی خیالات آتے ہیں اور وہ گزرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ. ایک خیال آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، خیالات آتے ہیں گزر جاتے. جو خیال جم جائے اور پختہ ہو جائے، نکالے نہ نکلے، اسی کا نام ہے عقیدہ. اسی کا نام ہے عقیدہ.
اب میں آپ کو بتلاؤں کہ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں۔ عقیدہ یا جو عربی ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں گرا لگا۔ گرا لگانا تو آپ سمجھتے ہو، یہ آپ نے گرا لگانا، مضبوط باندھ دیا، گٹری کو باندھتے ہیں تو وہ گرا لگا دیتے ہیں تو وہ کھلتی نہیں، بہت مشکل سے کھلتی، اور جتنا ٹائٹ کر دیں گے اس کا کھولنا انتہائی مشکل۔ جب آدمی کوئی عقیدہ قائم کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں گرا لگا دیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کی میں نے دل میں گرا لگا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، میں نے دل میں گرا لگا دی۔ کیا مطلب؟ گرا لگانے کے بعد کھولنا مشکل ہے۔ اب چاہے میرے اوپر، میرے قدموں میں ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دی جائے، لیکن میں نے گرا لگا دی ہے، اب میں اپنے عقیدہ توحید سے پھر نہیں سکتا، عقیدہ ختم نبوت سے میں پھر نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے گرا لگانے۔ اور میرے سر پر بندوق رکھ دی جائے، میرے گلے پر تلوار رکھ دی جائے، ترغیب اور ترہیب کے جتنے ہتھیار ہیں وہ تمام اختیار کر لیے جائیں، لالچ اور ڈرانے دھمکانے کے جتنے طریقے ہیں، لیکن ایک مرتبہ دل میں جب عقیدہ قائم کر لیا تو پھر اس سے پھر نہیں سکتے۔ اب میرے خیال سے عقیدے کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو، عقیدہ کہتے کس کو؟ جم جائے، تو خیال آیا اور نکل گیا اس کو عقیدہ نہیں کہیں گے، جو جم جائے دل میں اور ایسا جمے کہ نکالے نہ نکلے، کسی کے بہکاوے میں آ کر بہکانے سے آدمی بہک نہ جائے، ایسا مضبوط خیال اس کو عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ بنتا ہے، یہیں سے آپ کو میں ایک اور چیز بتلا دوں، عقیدہ اور نظریات میں فرق۔ عقائد الگ چیز ہے اور نظریات الگ۔ یہ سائنسدان لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، سائنٹسٹ، زمین گول ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے اور فلاں اور فلاں۔ دیکھیے نظریات الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہے۔ نظریات جو ہوتے ہیں وہ تجربے کے تابع ہوتے ہیں، سائنسدان وہ تجربے کرتے رہتے ہیں، وہ تجربے کے نتیجے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، چونکہ اس کی بنیاد تجربے پر ہے، اسی لیے آئے دن سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے انسان بندر تھا، وہ ڈارون کا جو نظریہ ہے آپ جانتے ہیں، انسان پہلے بندر تھا اور پھر ترقی کرتے اور پھر چند دنوں میں ان کا نظریہ بدل جائے۔ لیکن عقیدے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ تجربات پر نہیں ہوتی، وہ وحی الہی پر ہوتی ہے جو رسول کے واسطے سے ہمیں ملتا ہے، اسی لیے عقیدہ نہیں بدلتا۔ صحابہ کرام پر حالات آئے، حیات الصحابہ میں تعلیم میں ہم سنتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، بادشاہ نے خندقیں کھودی، آگ جلائی اور کہا جو ایمان لائے گا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اپنے سے جدا کرنا گوارا تھا، لیکن ایمان کی دولت کو جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی، میں تمہیں زندہ زمین درخت کے اوپر لٹکا لوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر بھی کیا سکتا ہے؟ صرف جان دے سکتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستو میں جو فرق سمجھا رہا ہوں عقیدے اور نظریے، اب یہیں سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب نظریے کی بنیاد تجربات پر ہوگی تو آپ دلائل کی روشنی میں نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ مجھے دعووں کا نظریہ نہیں پسند، میں نہیں مانتا اس کو کہ انسان پہلے کبھی بندر، بلکہ آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد چونکہ وحی الہی پر ہوتی ہے، اس لیے نہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہے اور نہ آپ اس کو رد اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اللہ کے باغی ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے عقیدے اور نظریے میں فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو آدمی ارادہ کرتا ہے، اور جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو اس کو عزم بولتے ہیں، اور جب عزم ہو جاتا ہے پختہ ارادہ تو پھر آدمی کام کرتا ہے۔ اب میرے خیال سے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے عقیدے کی طاقت کار فرما ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ
گرمی اتنی زیادہ ہے اور گھر میں فریزر میں پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرے کے اندر میں پانی پی لوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر بھی آدمی پانی کیوں نہیں پیتا؟ اس کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا خدا مجھے دیکھا ہے۔ واقعہ لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، بھوک لگی، ایک چرواہا نظر آیا، چرواہے سے کہا کہ ایک بکری کا دودھ دھو کر مجھے دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو دے دیتا، آپ مسافر ہے لیکن میں بکریوں کا مالک نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کو اور زیادہ ٹٹولنا چاہا، امتحان کرنا چاہا، یہاں کون دیکھنے والا ہے، میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، ایک بکری مجھے بھیج دو اور تم مالک سے جا کر یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی، دوستوں میں عقیدے کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سنی تو چرواہے نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک کو تو میں مطمئن کر دوں گا، اس کو جا کر کہہ دوں گا کہ میرے ایک بکری کو چرواہا کھا گیا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے عقیدہ۔ یہ گرہ یہاں لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پوشیدہ ہیں اور 3 روپوش ہیں، دشمن بالکل سر پر کھڑے ہیں اور ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو پکڑے گئے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کاش یہ عقیدہ، یہ پختگی ہم سب کو نصیب ہو جائے، یہ حالات ہمیں گھبرا نہیں سکتے۔ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے پوچھا بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کا موقع ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، ایسے موقع پر اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو دم دبا کر سائڈ سے نکل دیتا، بھاگ جاتا میدان جنگ چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول جس خچر پر سوار ہے دلدل نیچے اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا۔ یہ ہے عقیدے کی طاقت، یہ ہے عقیدے کی طاقت۔ دوستوں میں بتلانا چاہتا ہوں عقیدے میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد، ایک آخری بات بیان کر دوں، عقیدے کی اہمیت، جتنے اعمال ہیں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ آپ کتنے بھی اعمال کر لیں، 500 سال تک سجدے میں سر مار دیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو، کچھ بھی قبول نہیں ہو۔ اس کی مثال دی، جیسے عمارت آپ بنائیں، عمارت کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ وہ نیچے جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اگر فاؤنڈیشن آپ نے مضبوط ڈالا ہے تو آپ بلڈنگ بنائیے، 50 مالے کی بلڈنگ بنائیے، ٹاور بنائیے، لیکن آپ کا اگر فاؤنڈیشن، بنیاد اگر کمزور ہے تو آپ تھوڑی سی بھی عمارت بنائیں گے گر جائیں گے۔ خشت اول چون حد معمار کش، عقیدہ بنیاد ہے، عمل عمارت ہے۔ دوسری مثال یہ والا، عقیدے کی مثال جان اور روح کسی، جان اور روح کسی، اور عمل کی مثال جسم اور اعضاء کسی ہے۔ اگر جسم میں جان نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لاش نکل جاؤ، ارے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اسماعیل بھائی، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاش یہاں سے لے کر جاؤ، فرق کیا ہوا؟ اسماعیل بھائی کا جسم تو یہی رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ان کو لاش، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ جو ہے نا وہ روح ہے، وہ جان ہے، اور عمل جو ہے نا اس کی مثال باڈی کی سی ہے، پارٹس آف باڈی کی سی۔ تیسری مثال جو علماء نے، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی تنا، اور ایک اس کی شاخیں اور پھل ہوتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے وہ جڑ اور تنا ہے، کوئی درخت بغیر جڑ کے وجود میں نہیں آ سکتا، عمل بغیر عقیدے کے کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ ایک آپ کو ریاضی کی مثال سے سمجھاؤں، علماء نے مثال دی ہے، مولانا الیاس محمد صاحب نے، آپ 1 کا عدد لکھتے ہیں، نمبر 1، اب آپ 0 اگر لگاتے ہیں اس کے آگے تو 10 بن جائے۔ یہ 1 کا عدد جو ہے نا یہ ہے عقیدہ، اور وہ جو 0 ہے نا وہ اعمال۔ کیا مطلب؟ اب
آپ نے 1 0 لگایا تو 10 بن گیا 10، اور اگر 1 0 اور بڑھایا تو 100 ہو گیا، 1 0 اور بڑھایا 10,000 لاکھ اور تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے یہی مثال ہے عقیدہ، اس کے ذریعے سے عمل کی قیمت بڑھتی ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے آپ نے 0 آگے لگانے کے بجائے پیچھے لگایا اور ایک میں 10 انڈے دیے، 10، قیمت بڑھے گی کوئی؟ علماء نے لکھا ہے عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال چاہے آپ کتنے کرتے چلے جائیں، آپ کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال ہے 1 کے بعد 0 لگانا اور 1 سے پہلے 0 لگانا، یہ مثال ہے اس کی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان بہت نیک کام کرتا ہے، کتنا نیک کام کرتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا زمانے جاہلیت۔ میں نے کتاب میں پڑھا باقاعدہ اس کے یہاں اتنا کھانا پکتا تھا کہ دیر پر سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑتا تھا۔ اجمیر شریف کی دیگ آپ نے دیکھی ہوگی یا جوتا گھر میں جوتا دیکھا ہوگا، وہ ایک باقاعدہ سیمبل کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس پر سیڑھی ہوتی، وہ دیگ میں کھانا پکتا تھا، اتنے لوگوں کو کھلاتا تھا۔ کیا یہ اس کا عمل فائدہ دے گا قیامت کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی وہ ایمان نہیں لایا اس لیے اس کا یہ کھانا کھلانا، اس کا یہ رفاہی کام قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں۔ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول 313 صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ ایک مشرک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے لشکر میں شامل کریں۔ آپ نے کہا تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس نے کہا وہ مشرک تھا۔ آپ نے کہا انا لن نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آیا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لشکر میں شامل۔ آپ نے وہی سوال کیا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ہم مدد نہیں کرتے۔ تیسری مرتبہ آیا، اس نے وہی درخواست کی۔ آپ نے کہا تم ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے جانے کی اجازت دی۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ کتنی آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عمل، کوئی عمل ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ قبر میں آپ جائیں گے تو کیا سوال ہوگا؟ کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ یہ سوال ہوگا۔ کتنے روزے رکھے تھے؟ یہ سوال ہوگا۔ تلاوت کتنی کی تھی؟ من ربک، من نبیک، ما دینک، 3 سوال ہر ایک سے کیے جائیں گے۔ جن جن سے سوال ہوگا وہ عقیدے سے متعلق ہوگا۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ دوستو اس سے عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اور اہم بات بتاؤں، اگر آپ کے عمل میں کوتاہی ہے تو اللہ جب چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں۔ لیکن اگر عقیدے میں کمزوری، عقیدے میں اگر ڈھیلا پن ہے تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عمل میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ عقیدے کی اہمیت جب معلوم ہو گئی دوستو، تو اب مجھے جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ آج ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمنان اسلام، وہی جو پہلے زمانے میں معتزلہ اور جو پرانے گمراہ کرنے والے فرقے تھے، انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ نئے نئے انداز اور اسلوب میں پیش کر رہے ہیں۔ باتیں وہی ہے، مشروب وہی ہے، لیکن گلاس نیا ہے، نئے نئے۔ یہ جو فتنے پیش آ رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ اور گوہر شاہی فتنہ اور فلاں فتنہ، اتنے فتنے کہ نام شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے عقیدے میں کمزوری آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ارتداد اور الحاد کا فتنہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے باہر کیا ماحول، ہم مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہمیں باہر کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہ لوگ جو اے سی میں بیٹھے ہیں ان کو باہر کی گرمی کا احساس نہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو احساس ہوتا ہے باہر کی جو کارکردگی آ رہی ہے۔ رحمان والحفیظ، خاص ہماری جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، یہ میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی کی بات کر رہا ہوں، واقعی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ الحاد اور تیزی کے ساتھ، سیلاب جس قدر تیزی کے ساتھ آتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں کا رخ کر رہا ہے۔
ابھی آپ کو احساس نہیں، جب سیلاب ہمارے گھروں کی دیواروں کو پھیلا دے گا، اور جب ہمارے بچے ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے خاکم بدہن نعوذ باللہ تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی جیسے ملعون پیدا ہوں گے، جب ہمیں وہ احساس ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوت ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، وقت سے پہلے بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے عقیدے، میں تہجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدے کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ حالات بہت سخت ہیں، بہت ہی زیادہ پوری کوشش ہو رہی ہے، گھر واپسی کا مطلب بولدت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ذہنی اور فکری ابتلا کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ذہنی طور پر یعنی جو آدھا دیگر آدھا بٹیر مسلمان، ان کو دیکھو تو وہ پتنگ چگانے کے اندر ان کے ساتھ شریک، ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شریک، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی مسجد میں آتے ہیں لیکن مسلمان ان کے تمام تہواروں میں شریک۔ علمان اور حفیظ ہمارے پاس مکمل دین، ان کے پاس چچو کا مربع ہے، ان کو تو دوسری جگہوں پر چھک مار کر جانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں دولت موجود ہو، بریانی، اور کوئی باہر جا کر چٹنی روٹی مانگے تو اس کو یہی کہا جائے گا بے وقوف، تیرے گھر میں بریانی موجود ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوتا ہے، اور روزانہ کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، ہمیں تو دال چاہیے اور ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ بالکل ہماری صورتحال یہی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو جمانے کی فکر کریں اور دوسروں کو جمائیں، خاص طور پر اپنی بیوی بچوں کی خاص طور پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بے دینی کے سیلاب سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جائیں، ہم ایمان پر جمنے جمانے والے بن جائیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ ایمان مفصل، ایک تو ہوتا ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، یہ مقدم میں یہ بنیاد ڈوز پلایا جائے، اور ایمان مفصل جس میں 7 چیزوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ 7-8 دن ایک اشرے میں ہے تو وہ 7-8 چیزوں پر، اور پھر جو ایمان کی ضد ہے اپوزٹ، کفر، الحاد، نفاق، ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ مفید باتیں کہلوا دیں اور ہم سب کو اپنے ایمان بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔